5 چیزیں جو قیامت کے دن کی زمین ہے نا وہ انسان نے قدم نہیں چھوڑے گی جب تک 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے اور وہ انسان جواب نہ دیتے. ان میں سے 2 سوال کیا ہیں کہ اپنی لائف جو تھی تمہاری وہ تم نے کس طرح گزاری, اور تمہاری جو یوز تھی, نوجوانی تھی, جو ینگ ایج, وہ تم نے کس طرح گزاری. ہم سے اس نوجوانی کا اور اس ینگ ایج کا سوال کیا جائے گا. سبحان اللہ, sins have reached our bedrooms. We call it mobile phone and laptops. اب وہ دور چلا گیا کہ جس میں انسان گناہ کرنے جاتا ہے. Sins have reached our hearts and rooms. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں, اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي, میں اپنی امت میں سے ایسے لوگ جانتا ہوں, يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِحَامَةَ الْبَيْضَاءِ, وہ قیامت کے دن آئیں گے ایسے ایسے بڑے بڑے اعمال لے کے آئیں گے, حسنات لے کے آئیں گے, تحامت البیضاء, کہ وہ تہامہ پہاڑ کی مثال, بہت بڑا پہاڑ ہے, ماؤنٹینز کی طرح چمکتے, بیضاء, روشن چمکتے ہوئے ہوں گے. فَيَجْعَلُ اللَّهُ هَبَاءً مَنثُورًا, اللہ تعالیٰ ان کو مٹی بنا دیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے, ان کو ذرات اور کچرا بنا دیں گے. صحابہ سن کے شوق میں نہیں آ گئے کہ ہم بھی تو اتنے اعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم نے تو اتنی قربانیاں دی. کہا یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کی کوالٹی بتائیں, ان کی ٹریٹس بتائیں, وہ کیا کرتے ہوں گے, کون لوگ ہوں گے. فرمایا انہم من اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون کما تأخذون اللیل. یا اللہ, وہ تمہارے بھائی ہوں گے, تمہارے سکن کلر کی ہوں گے, اور ان میں اتنی سینس ہوگی وَيَأْخُذُونَ كَمَا تَأْخُذُونَ اللَّيْلِ, وہ رات کو تہجد کی نماز پڑھتے ہوں گے, وہ نیک عبادات کا تڑپ اور ان کا شوق اور ذوق رکھتے ہوں گے, اور وہ چاہتے ہوں گے ہم نیک انسان بنے. لیکن اس سب کرنے کے بعد بھی وہ کیا کرتے ہوں گے, جو چیز ان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گی وہ کیا ہوگی. وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى انْتَهَكُوهَا, لیکن جب وہ اکیلے جاتے ہوں گے in the comfort and privacy of their rooms, جب انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہوگا, وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوں گے. یا سلام, وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہوں گے. وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, لیکن still they develop this jurra against Allah subhanahu wa ta'ala, this courage against Allah subhanahu wa ta'ala. They know my Rabb is watching us, اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, لیکن still they would have the audacity and the courage to do the sin. لوگوں کے سامنے بڑے نیک, لوگوں کے سامنے بڑے اچھے, لیکن اکیلے میں گناہوں میں انوالو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو سناؤں, شاید میں نے پہلے کبھی نہیں سنائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ there are 3 destructive vices and sins, 3 تباہ و برباد کر دینے والے گناہ ہیں, اور 3 salvific virtues, جو انسان ایسی نیکیاں, 3 ایسی نیکیاں ہیں جو کہ انسان کو بالکل نجات دے دیتی ہیں. 3 ایکسپیکٹیشنز, 3 ایسے اعمال ہیں جو کہ گناہوں کو دھو دیتے ہیں, اور 3 ایسے اعمال ہیں جو کہ انسان کو درجات میں بلند کرتے ہیں. اور پھر ان سب کے بارے میں فرمایا کہ جو ڈسٹرکٹیو وائسز اور سینز ہیں وہ کون کون سے ہیں. they agreed, ایسی لالچ, ایسی طمع which is obeyed, جس کی اطاعت کر لی جائے, ایسی لالچ جس کو پورا کر لیا جائے. whims that are followed, خواہشات جن کو تابع بنا لیا جائے, جن پہ عمل کر لیا جائے, خواہشات کے سامنے جھک جایا جائے اور جیسے میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو الہ بنا دیا. جیسے رب کا کام ہے حکم دینا اور انسان اطاعت کرتا ہے, اس کے نفس کا کام کیا ہوتا ہے, حکم دینا کہ تو اس کو دیکھ, اس کو میسج کر, اس کو کال کر, یہ فعل کر, یہ بدکاری کر. وہ انسان کرنے شروع ہو جاتا ہے, یہ ڈرنک پی, یہ ڈرگ کر, یہ گالی بول, وہ انسان سب کرنے شروع ہو جاتا ہے. whims that are followed, یہ تباہ کر دینے والے ہیں. اور تیسرا, man being impressed by himself, اپنے آپ سے بڑا امپریسڈ ہونا, جو آج کل کی یوتھ میں انفارچونیٹلی جو نارسسزم ہے,
یہ جو نارسسٹک ایٹیٹیوڈ ہے کہ میں کچھ بلا ہوں، میں کچھ چیز ہوں، ہیوملٹی کا نہ ہونا اور اپنے آپ کو بڑا توپ سمجھنا، یہ چیز ڈسٹروائے کر دیتی ہے. تو 3 چیزیں: گریڈ، لالچ جس کو اوبے کیا جائے، خواہشات بری جن کو فالو کیا جائے، اور ایک انسان اپنے آپ پہ بڑا پراؤڈ ہو کہ میں بڑا کوئی چیز ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، یا اللہ مجھے صبر والا بنا، شکر والا بنا، واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، یا اللہ مجھے اپنی آنکھوں میں کم تر، کمزور، نیچا بنا، اور لوگوں کی آنکھوں میں مجھے بڑا بنا. لوگ بھی رسپیکٹ کریں، میں اپنے بارے میں کوئی نہ سوچا کہ میں بڑی کوئی چیز ہوں، میں بڑی کوئی کمال کی چیز ہوں. اور پھر فرمایا ایز فار سیلویفک ورچوز، وہ نیک اعمال جو کہ انسان کو نجات دے دیتے ہیں، یہ ہے کہ جسٹس کرنا، عدل کرنا غصے میں اور خوشی میں. یہ بڑا کمال کا ٹریٹ ہوتا ہے. دوسرا، ماڈریشن، میانہ روی ان ویلتھ اینڈ پاورٹی. مال ہے، غنی ہے تب بھی ماڈریشن، اسراف نہیں کرا، اور غریب ہے تب بھی جو ہے نا وہ بالکل سٹنجی اور جو ہے نا لالچی نہیں ہو گیا، ماڈریشن اختیار کر. اور یہ جو بات ہے نا، یہ تیسری چیز سیلویفک ورچوز میں، اینڈ فیئر آف اللہ سبحانہ و تعالی ان پبلک اینڈ پرائیویٹ. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت کہ مجھ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے اس کے دل میں ہو، ان پبلک اینڈ پرائیویٹ. لوگ دیکھ بھی رہے ہیں تب بھی، اور لوگ نہیں دیکھ رہے، اپنے کمرے میں اکیلا ہے تب بھی، یہ چیزیں نجات کا باعث بن جاتی ہیں. اور ایز فار ایکسپیکٹیشنز، وہ اعمال جو انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ گھر سے مسجد کی طرف پیدل چل کے جانا، اچھی طرح وضو کا کرنا ٹھنڈے موسم میں جب وضو کرنا مشکل ہو، اچھی طرح سے بہترین طریقے سے کرنا، اور باجماعت نماز کے لیے چل کے جانا. جو پہلا تھا وہ یہ تھا کہ ویٹنگ بٹوین دا پریئرز، ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا. ظہر میں نماز پڑھ لی، اب عصر کا انتظار ہے، عصر کب ہوگی؟ یا تو مسجد میں بیٹھے رہنا کہ میں عصر کا انتظار کرتا ہوں، اللہ کے ذکر کا، یا پھر اس کو دل میں ہے رجل قلبہ معلقۃ فی المسجد، جو 7 لوگ ہیں نا عرش کے سائے کے نیچے، میں سے ایک کون ہوگا جس کا دل مسجد سے اٹیچڈ ہے، کنیکٹڈ ہے، تو وہ ویٹ کرے نماز کا. دوسرا جو ہے نا سبحان اللہ اپنے جو وضو ہے اس کو بہترین طریقے سے کرتا ہے، چاہے ٹھنڈے پانی میں بھی، ٹھنڈے موسم میں بھی. اور تیسرا وہ شخص جو نمازوں باجماعت نماز کے لیے چل کے جاتا ہے. پھر فرمایا ایز فار رائزز ان رینکس، وہ اعمال بتاؤں جن کے جو درجات بلند کر دینے والے ہیں، وہ ہے غریبوں کو کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، اور وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں. آپ کو پتہ جو یوتھ ہے نا، ہماری اتنی امپورٹنٹ ایج ہے، جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، جو لوگ اپنی ینگسٹرز ہیں، اپنی ینگ ایج میں ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو وی آئی پی بنا دیں گے قیامت کے دن. ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے اگر ان کی جو جوانی ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزر گئی. سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان، ایسا انسان جس نے اپنی نوجوانی، اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی. اللہ تعالیٰ اس کی رائے نہیں کریں گے، بہت بڑا ورچو ہے. اللہ تعالیٰ کو نوجوان انسان کی عبادت بہت پسند ہے، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس بندے.